نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بڑی ہی خوبصورت بڑے اہم عنوان پر ہے کہ عید الفطر والے دن کون سے اعمال کرنا مسنون ہے۔ عید والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے اعمال کرتے تھے، اور جب آپ عید گاہ کی طرف تشریف لے کر جاتے تھے عید پڑھنے کے لیے تو کن طریقوں سے جاتے تھے، کون سے اعمال کرتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ مختصر سی ویڈیو بڑی اہم ہے، اس کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدین پر، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ غسل فرمانا سنت ہے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید والے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سبز سرخ دھاری دار چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا کرتے تھے۔ یہ چادر یمنی ہوتی تھی جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے، اس سے پہلے، عید پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے، اور ان کھجوروں کی تعداد طاق میں ہوتی تھی، 3، 5، 7، یعنی طاق عدد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن بغیر کچھ کھائے آپ عید پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ پر، جسے بڑی عید کہتے ہیں، قربانی عید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تشریف لے جاتے تھے، پھر عید پڑھ کے آ کر قربانی کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح کا ناشتہ فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عید گاہ میں ادا فرمایا کرتے تھے، کسی کھلے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میدان کے اندر عید کی نماز کا ادا کرنا یہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی عذر ہے تو پھر مسجد کے اندر میرے دوستو نماز عید کی ادا کرنا جائز ہے۔ میرے دوستو، دونوں عیدین کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھنا یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پیدل جاتے تھے، پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر جاتے تھے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے اندر تاخیر فرماتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے اندر آپ جلدی فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچتے ہی نماز شروع کر دیتے۔ نہ اذان ہوتی، نہ اقامت ہوتی، نہ نماز کے لیے آواز لگتی، ندا لگتی، بلکہ آپ جیسے ہی آپ میدان میں پہنچتے، عیدگاہ پہنچتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی فرما دیتے۔ میرے دوستو، عید کی نماز کے اندر حنفیہ کے نزدیک 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ نماز کے اندر 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر قرات کرنے سے پہلے 3 تکبیر کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ یعنی یہ 6 تکبیرات زائد جو ہیں وہ 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، عید الفطر کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر۔ اور میں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو خطبے سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جس راستے سے چلتے تھے، واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے نہیں آتے تھے، بلکہ دوسرے راستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے اندر عید والے دن، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب ہی گھر سے نکلتے تھے جب آپ نے عیدگاہ میں جانا ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی گھر سے نکلتے تو سیدھا آپ عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، اس سے پہلے آپ گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید والے دن نہ تو عید سے پہلے کوئی نفلی عبادت کرتے تھے، اور نہ ہی عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی نفلی عبادت کرتے تھے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر آپ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی جو ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر هل اتاک حدیث الغاشیہ،
اس सूरत की तिलावत फरमाते थे। तो मेरे दोस्तों इन दोनों सूरतों का पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उलमा फरमाते हैं कि हम कोई और सूरत भी हम पढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये कुछ मसनून अमाल थे ईद उल फितर के मुतालिक। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। तो मज़ीद ऐसी इस्लामिक मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।